حضرت داؤد علیہ السلام کی بستی کے 70,000 لوگ سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ کچھ نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں، تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلی نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہوئے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا، دوسرے وہ جوان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا۔ یہ حکم نافذ کیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں دوسری طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود تو لوٹ کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی یہ سمجھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کی دوسری طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے، وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو جوان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ چیخ کر رونے لگے
اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب انسانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری اسلامک ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔